قربانی بھینس کی جو ہے کٹے کی میں جو سمجھتا ہوں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ چند ایک میرے سوالات ہیں افہام و تفہیم کے حوالے سے میں وہ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو پہلے یہ چیز یہ ہے کہ ہمارے بعض بھائی سورہ انعام کے اندر یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن کے اندر ہے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین، یہ 8 قسم کے جانور ہیں، ان جانوروں سے جو ہے آپ نے جانور قربان کرنا اور نہیں کرنا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کی اس صورت کے اندر سورہ انعام کی اس آیت سے پہلے نہ قربانی کا تذکرہ ہے نہ بعد میں تذکرہ ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کتاب تفسیر کے اندر ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ، یہ 7ویں پارے کے 3 صفحے کی آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں کی ہیں کہ جو مکہ کے مشرکین تھے، مکہ کے مشرکین نے کچھ جانوروں کو خود ساختہ طور پر اپنے لیے حرام کر لیا تھا اور کچھ جانوروں کو انہیں حرام کر دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جہنم کے اندر عمرو بن لحی کو اپنی آنتنیوں کو جو ہے وہ کھینچتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے میں نے اس بندے کو دیکھا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس بندے نے اپنے طور پر خود ساختہ اس نے چند جانوروں کو جو ہے حرام کر دیا تھا۔ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حامہ، جانوروں کے نام رکھ لیے تھے، یہ جانور جو ہیں یہ حلال ہیں، یہ حرام ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے اس نظریے کی تردید کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ 8 جانور حلال ہیں۔ اس آیت کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے قرآن کے جو ہے تعلق ہی نہیں ہے قربانی کے ساتھ۔ اصل جو اس کا پس منظر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، مشرکین کے خود ساختہ حرام کردہ جو جانور تھے، کہتے تھے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے اس موقف کی تردید کرنے کے لیے یہ 8 جانور بیان کیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جانور مسنون نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو ذبح نہیں کیا، ویسے تو اعتراض نہیں بنتا کیونکہ عرب کا جانور ہی نہیں تھا، تو پھر جو باقی ہر سال پورا سال اس کا دودھ، گوشت، باقی چیزیں استعمال ہم کرتے ہیں، تو پھر ان چیزوں کو بھی مسنون ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم بتائیں کہ اللہ کے نبی نے یہ چیزیں کھائیں، پیں، یہ استعمال کی، اس کے حوالے سے بھی ہمیں دلیل دینی پڑے گی۔ پھر تیسری بات میری یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ زکوٰۃ کے قائل ہیں، جانوروں کی زکوٰۃ کے، جب وہ زکوٰۃ لینے کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت وہ جس بندے کے پاس 30 بھینسیں ہوتی ہیں کہتے ہیں بھی اس میں سے آپ نے اللہ کا حق دینا ہے۔ کیوں دینا ہے بھائی؟ بھینس تو جائز نہیں ہے، بھینس تو مسنون جانور نہیں ہے آپ کے نظر میں، پھر اس کی زکوٰۃ کیوں لیتے ہیں آپ؟ وہ اس وقت کہتے ہیں جی جاموس نوع من البقر، یہ تو گائے کی قسم ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں ہمارے لوگ جو ہے اس بھینس کو گائے کی نسل قرار دیتے ہیں اور نوع قرار دیتے ہیں، لیکن قربانی کے مسئلے میں آ کے وہ لوگ اڑ جاتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں یہ؟ اور میری چوتھی بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کو حرام قرار دیا اس کی حدیث کے اندر ایک علت بھی بیان کی گئی ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر فرمایا کہ کل ذی ناب من السباع، ہر وہ کجلی والا جانور، یعنی جس کے سامنے والے دانتوں کے ساتھ یہاں جو نوکیلا دانت ہوتا ہے، جن جانوروں کے وہ نوکیلے دانت ہیں، چیر پھاڑ کے کھانے والے درندے ہیں، وہ جانور آپ استعمال نہ کریں۔ اس بھی قانون کے اندر بھینس نہیں آتی، بھینس کے کوئی نوکیلے کجلی والے دانت نہیں ہیں، کوئی بھینس چیر پھاڑ کر نہیں کھاتی۔ اس بھی قرآن کی حدیث کی اس اصول کے اندر بھی بھینس نہیں آتی، اس کے کوئی کجلی والے دانت نہیں ہیں، کوئی اس کے بڑے شاخوں والے دانت نہیں ہیں۔ اسی طرح 5ویں بات یہ ہے کہ اہل لغت جو ہمارے ہیں، جتنے بھی قاموس اٹھا کے دیکھ لیں، منجد اٹھا کے دیکھ لیں، اور اسے تاج العروس ہے، میزان العرب ہے، جتنی بھی لغت اس کے اندر جاموس کو، بھینس کو گائے کی قسم ہی قرار دیا گیا ہے۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما ہی باقر کلھا، فرماتے ہیں کہ بھینس یہ گائے ہی ہے۔ موطا امام مالک کے اندر باب ما جاء فی صدقۃ البقری کے اندر فرماتے ہیں کہ گائے، یہ بھینس جو ہے گائے ہی ہے، کوئی فرق نہیں اس کے اندر۔ اور اسی طرح علامہ ابن منذر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاجماع کے اندر صفحہ نمبر 42 کے اندر انہوں نے
کہا ہے کہ اس کے اندر تمام مسلمانوں کا اتفاق و اجماع ہے کہ بھینس گائے کی ہی نسل ہے، اس کے اندر کوئی تنازع کوئی فساد نہیں ہے۔ یہ گائے جو ہے بھینس گائے کی قسم ہے۔ امام ابن منذر رحمہ اللہ نے الاجماع اپنی کتاب کے اندر اجماع نقل کیا امت کا۔ تیسرے نمبر کے اوپر علامہ جو ہے حافظ ابن قدامہ المغنی کے اندر وہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف ہم نے جو ہے اپنے اکابر میں نہیں سنا، اپنے اکابر میں بھینس کی قربانی کے حوالے سے ہم نے کوئی اختلاف نہیں سنا۔ المغنی ابن قدامہ کے اندر وہ یہ بات بیان فرماتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر امام حسن بصری رحمہ اللہ، امام حسن بصری رحمہ اللہ بھی بھینس کو گائے ہی کی طرح سمجھتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر۔ پانچویں نمبر پر امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، یہ تابعی ہیں، یہ بھی فرماتے ہیں کہ بھینس کو یہ گائے ہی شمار کرتے ہیں۔ یہ اپنے مصنف ابن عبدالرزاق کے اندر چوتھی جلد کے اندر صفحہ 23 کے اوپر یہ بھی بھینس کو گائے کے اندر ہی شمار کرتے ہیں۔ یہ پانچوں ائمہ کرام اور امت کا اجماع بھی ہے اس کے اوپر۔ 40-50 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو بھینس کی قربانی کے اوپر کوئی اختلاف نہیں۔ تو اس لیے جو بھائی کہتے ہیں کہ یہ قربانی کا جو جانور ہے بھینس، یہ اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا، اگر یہ اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا تو پھر امریکن ہے، اسی طرح سیوال کی نسل کی بھینسیں ہیں، اور اسی طرح افریقہ کی نسل کی گائیں ہیں جو اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھی، آج کثرت کے ساتھ اور دھڑا دھڑ ان کی قربانی کی جا رہی۔ وہاں بھی آپ کہیں قرآن کے اندر جہاں لوگ کہتے ہیں کہ بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، یہ 4 جانور اگر ان کے نر مادہ کر لیں تو 8 بن جاتے ہیں، یہ کوئی قربانی کی تخصیص نہیں ہوئی یہاں۔ اگر اس کی تخصیص ہوئی ہے اس کے اندر کہ یہ ہیں جانور، قرآن کے اندر جہاں قربانی کے لیے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ آیا ہے۔ بہیمۃ الانعام کے اس عموم سے آپ کیسے بھینس کو خارج کر سکتے ہیں؟ یہ 8 جو جانور ہیں یہ تو مشرکین مکہ، مشرک لوگوں کے جو خود ساختہ جانوروں کو انہوں نے حرام کیا ہوا تھا، اس کی تردید میں اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ کیسے ہم لوگوں نے ان جانوروں کو قربانی کے ساتھ مختص کر دیا؟ تو بارکاہ یہ میرے 5 سوال تھے اور یہ 5 ائمہ کرام کے میں نے حوالہ جات۔ باقی اللہ تعالی ہم سب کو اختلافات سے بچے۔ ائمہ 4 میں سے کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے بھینس کی قربانی میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو اتنا زیادہ ہمیں اچھالنے کی جرأت نہیں، سلجھانے کی اور امت کے اندر آسانیاں پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔